راجستھان سے سلیم صاحب سوال کرتے ہیں، دو آدمی جماعت سے نماز کس طرح ادا کریں؟ امام کدھر کھڑا ہو اور مقتدی کدھر کھڑا ہو؟ عام طور پہ اس میں مسئلہ معلوم ہونے کے بعد بھی لوگوں کو شک و شبہ ہو جاتا ہے اور گڑبڑا جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم یہ سب جانتے ہیں کہ امام کا درجہ بڑا ہے، پھر یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ دائیں طرف کو بائیں طرف پر فضیلت حاصل ہے، تو امام جب درجے میں بڑا ہے اور دائیں طرف کو فضیلت حاصل ہے تو امام کو دائیں طرف ہونا چاہیے۔ یہ ہماری عقل فیصلہ کر دیتی ہے، تو ہم اس کو دائیں طرف کھڑا کرنا چاہتے ہیں، لیکن شریعت نے اس کے برخلاف حکم دیا ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ خلاف قیاس، کیونکہ قیاس تو یہی چاہتا ہے امام کا درجہ بڑا ہوتا ہے اور دائیں طرف کھڑا ہونا یہ فضیلت والی بات ہوتی ہے، لہذا امام کو ادھر کھڑا ہو، لیکن امام بائیں طرف کھڑا ہوتا ہے، خلاف قیاس۔ اس مسئلے کو یاد رکھنے کے لیے یہی چیز یاد رکھیں کہ یہ مسئلہ خلاف قیاس ہے۔ عقل یہ چاہتی ہے لیکن شریعت نے مسئلہ یوں بتلایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کئی لوگوں کی روایت اس طرح سے غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر یا ابن عباس کی روایت یہ ہے کہ ایک رات وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر یہی دیکھنے کے لیے کہ رات کو آپ کیا عبادت کرتے ہیں، کس طرح کی، کیسی، کتنے دیر، آپ کے گھر رک گئے، مہمان بن گئے، لیکن بس حیران اس بات پہ نظر لگی ہوئی ہے کہ کب آپ سو کر اٹھتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار ہوئے، مسواک کی، وضو کیا اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ بھی جھٹ پٹ اٹھے، وضو کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کر بائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کان پکڑا اور گھما کے ان کو دائیں طرف کر دیا۔ اور یہاں سے یہ مسئلہ معلوم ہوا، کئی مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک تو یہ کہ نفل نماز آپ جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، دوسری بات کہ دو آدمی نماز پڑھ رہے ہوں تو امام کو بائیں طرف اور مقتدی کو دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں نفلی نماز ہو اور اس طرح سے آپ اتنا کام کریں تو یہ جائز ہے، اس سے نماز نہ ٹوٹتی ہے نہ خراب ہوتی ہے۔ اور بھی کئی سارے مسئلے معلوم ہوئے، لیکن مسئلہ چونکہ انہوں نے اتنا پوچھا تھا تو وہ بتلا دیا گیا کہ امام کو کس طرف کھڑا ہونا چاہیے، بائیں طرف، مقتدی کو کدھر کھڑا ہونا چاہیے، دائیں طرف۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔